बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن میں کوئی کام کر لیں، کوئی کچھ نمٹا لیں، کچھ اکمپلش کر لیں، تاکہ شام کو ان کو ذرا اطمینان ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو پروگریس ہوتی ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بڑی پور ہوتی ہے، اور وہ بالکل بھی یہ نہیں بتاتی کہ یہ انسان جو ہے وہ، اور انہیں خود بھی اس بات کا بڑا احساس ندامت ہوتا ہے، بڑا گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی میں کوئی پروگریس میں دکھا نہیں پا رہا۔ لیکن آج ہم اسی موضوع کو لے کر اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہم لوگ کہہ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ پروگریس دکھا سکیں، کچھ قابل ذکر کام جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو چند ایک چیزیں جو ہمارا ٹائم سپوائلر ہے، ہمارے ٹائم سپوائلر کے طور پہ کام کرتی ہیں، ہمارے وقت کو برباد کرنے والی، ہماری توانائی کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، آج ہم ان پہ بات کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہم یہ کام 2-3 ہدایات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ان پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے دن کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دن پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اگر ہمارا ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے، اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کے اندر، کچھ کام دکھانے کے اندر اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیے گا پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ اگر ہم چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم پروگریس دکھا رہے ہیں، اب وہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا کیا جانے والا جو کام ہے، جب وہ 1 مہینے کے اندر جمع ہوگا، جب وہ 6 مہینوں کے اندر جمع ہوگا، جب وہ 1 سال کا جمع ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں رزلٹ بھی دے گا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دن کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ہم کیسے روزانہ کی بنیاد پہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے گا، یہ بہت زیادہ جو ٹائم سپوائلر ہمارا آج کل ہے، وہ ہے ہمارا اسمارٹ فون۔ اس اسمارٹ فون کے اوپر سوشل میڈیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، یقین کیجیے گا میں نہیں کہتا کہ یہ بالکل بیکار ہیں، میں کیسے کہوں، اس کی بڑی یوٹیلیٹی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ٹائم سپوائلر ہے، اتنا بڑا ٹائم سپوائلر ہے۔ اس کو اپنے فارغ وقت میں شام کو اس کو استعمال کیا جائے، مطلب جب آپ اپنے کام نمٹا چکے ہوں، شام، اب بعض لوگوں کا تو کام ہی شام کو سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے کام نمٹا چکے ہوں تو آپ اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ سوشل میڈیا پہ گئے یا سوشل ہوئے یا سوشل میڈیا پہ گئے، اب ایک فون کال آ گئی، 1 گھنٹے کی آپ نے فون پہ بات کی، تو اتنا زیادہ آپ کا ٹائم صرف ہوا، اور ٹائم سے زیادہ یہ کہ آپ کی اتنی توانائی صرف ہو گئی کہ آپ فوراً کچھ کام کرنے کے لائق نہیں رہتے۔ پہلے تو آپ ریسٹ کریں گے اچھا خاصا، اپنے ذہن کو آپ ریسٹ دیں گے، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے شاید۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا، آپ یقین کریں یہ سوشل میڈیا آج کل ٹائم کی بربادی کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا۔ میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا بعض لوگوں نے تو ویسے سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بہت سنجیدگی سے کوئی کام کرنا ہے تو وہ سوشل میڈیا بہرحال اس سے تھوڑا بچنا ہوگا۔ اور پھر اگر ہم یہ اس کو بالکل ابینڈن نہیں کر سکتے، اگر ہم مکمل طور پہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، تو ہم کم سے کم ایک کام تو کریں نا، کہ ہمارا جو فری ٹائم ہوتا ہے، ہمارا جو شام کے اوقات، یا ہم اپنا کام جب ہم اپنا کام نمٹا چکیں، پابندی اپنے اوپر لگا لیں کہ جی میں نے اس وقت کرنا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، وہ ہے اوور تھنکنگ۔ کیا چیز میں عرض کر رہا ہوں؟ اوور تھنکنگ۔ وہ ایک چیز کو پکڑ لیا، ایک نان ایشو ہے، پتہ نہیں ایشو ہے، نان ایشو ہے، کوئی اہم چیز ہے، غیر اہم چیز ہے، اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد سوچے جا رہے ہیں، اور وہ چونکہ تھوڑی اس کی ایموشنل کونوٹیشنز ہیں، اس کی چونکہ اس مسئلے کے ساتھ ہم کسی اعتبار سے ہمارے ایموشنز کو وہ افیکٹ کرتا ہے، چاہے ہمارے اندر فیئر پیدا کرے، چاہے ہمارے اندر نفرت اور غصہ پیدا کرے، چاہے ہمارے اندر کچھ اور طرح کا جو ایموشن ہے وہ پیدا کرے۔ جب کوئی چیز ایموشنل
کہہ لیں کہ ٹچ اس کو مل جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں زیادہ ہمارے ٹائم کو جو ہے وہ برباد کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم اس بات پہ بھی یہ کر لیں کہ یار میں ایک دفعہ اپنے جو کام ہیں میں کام کو نمٹا لوں، پھر میں اس چیز کے بارے میں سوچ لوں گا، اور اپنے اوپر تھوڑا جبر کر کے اپنی ٹریننگ کر کے کیا کر کے یہ سارے کاموں میں اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوشل جو ہے ملاقاتیں ہو گئیں، فون پہ باتیں ہو گئیں، یہ دونوں چیزیں لے لیں، پھر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو آپ لے لیں، اور پھر یہ جو اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں ٹریننگ مانگتی ہیں۔ اور یہ ٹریننگ کس نے کرنی ہے، کس نے ہمیں کرانی ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ٹریننگ کرانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خود۔ اور یہ جو اوور تھنکنگ کا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بعض لوگوں کے ساتھ جو ذرا ٹچی لوگ ہوتے ہیں، یا جو ایشو ذرا میں نے عرض کیا کہ جو ایموشنلی ہمیں ذرا ڈسٹرب کرنے والا ایشو ہے، تو اس پہ ہم بہت جو ہے وہ سوچتے ہیں، اور بہت انگریزی میں کہتے ہیں ریومینیشن ہم جو کرتے ہیں، جو ہم اس کی جگالی کرتے رہتے ہیں، کٹ کرتے ہیں، جو ہم اس کو بار بار ایک ہی بات کو بار بار پتہ نہیں کتنی 100 دفعہ ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے۔ ہم اس کو بھی تھوڑا سا ٹرین کرنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹریننگ کرنی ہوگی کہ، اور پھر ہاں ایک کام یہ جو اوور تھنکنگ کا ہے، اور اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کا جو ہے، اوور تھنکنگ سے بچنا، اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ڈیپ بریتھنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے، گہرے سانس لینے چاہیے، وہ ہمیں ریفریشن کر دے گا۔ جیسے یہ ہمارا اسمارٹ فون کا اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کو، تو یہ ڈیپ بریتھنگ جو ہے، یہ جو گہرے سانس لینے کا عمل ہے 2-3 منٹ کے لیے، یہ ہمیں ریفریش کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں ریفریش کرتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ جی ایک انسان جو چیزیں ہمیں ایموشنلی ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے بارے میں پازیٹیولی سوچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اول تو سوچنا نہیں ہے، ایک خاص وقت پہ سوچنا ہے، کاغذ پین سے لے کے سوچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ ہم جتنا ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جتنا ہم ان چیزوں کے جو ایموشنل کہہ لیں کہ کونوٹیشن رکھنے والا جو چیز ہے، جو ایشو، جو میٹر ہے، جتنا ہم زیادہ اس پہ سوچتے ہیں، وہ ہمیں اتنا ہی زیادہ اور ہم دلدل کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی دلدل کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اور اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس سے نکلنا۔ تو اور پھر آخر میں کیا میں آپ سے عرض کروں گا، بعض لوگ اس وجہ سے بہت ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ایکسیلنٹ انداز کے اندر میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بہت ہی ایکسیلنٹ انداز کے اندر میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو بہت ہی ایکسیلنٹ انداز جو ہے، یہ کبھی بھی ایکسکیوز می، یہ جو پرفیکشن جو ہے اور یہ جو ایکسیلنس ہے، آپ اس سے تھوڑا بہت تیاری کر لیں، ایسا یعنی بالکل ہی ہمارا ربش کام نہ ہو، اور ربش ہو چلیں اس کو انڈو کر دیں، دوبارہ ری اٹیمپٹ کر لیں، پھر اس کو کوشش کر لیں۔ یہ تو بات یہ ہے کہ بھائی کہ ہمیں ایک بہت ہی ایکسیلنٹ اور بہت پرفیکٹ کام جب ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم کام کو سٹارٹ ہی نہیں کر پاتے، یہ ایکسیلنس جو ہمیں ملے گی، ایکسیلنس جو ہمیں ملنی ہے، یہ جو بہت شاندار ہمارے کام کی کوالٹی ہونی ہے، یہ پریکٹس کی وجہ سے ہوگی۔ کس وجہ سے ہوگی؟ پریکٹس کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم بغیر پریکٹس کے ہم یہ چاہتے ہیں میں بہت شاندار انداز میں کام کر دوں، تو بھائی پھر اس میں ٹائم ویسٹیج ہے، اس میں پھر آپ کام کر ہی نہیں پائیں گے۔ ابھی کوئک ریویو کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی گفتگو کی ہے، جو پوائنٹس ہیں اس کو جو ذرا ریفریش کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے اوور تھنکنگ ہم نے چیزوں پہ نہیں کرنا، جن چیزوں کا ہم نے کہہ لیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایموشنز کو ڈسٹرب کرنے والی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں جتنا زیادہ سوچوں گی اتنا زیادہ میں اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جانا ہے، لہٰذا میں نے اس کو ابھی نہیں سوچنا ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اٹ ڈیورنگ دس ٹائم۔ اور رات سوتے وقت بھی نہیں سوچنا ہے، کام کے وقت بھی نہیں سوچنا، رات سوچے وقت بھی نہیں سوچنا، کام کے وقت سوچنا شروع کر دیا تو بھی اس دلدل میں دھسے ہوئے کام نہیں کر پائیں گے، سوتے وقت اگر اس کو سوچنا شروع کر دیا تو سو نہیں پائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ ہے، اور ڈیپ بریتھنگ کریں، ہمیں ریفریش کرنے والی چیز ہے گہرے سانس لینا، اور اپنی سانس پہ فوکس کر لینا، کانسنٹریٹ کر لینا، یہاں سے سانس جا رہی ہے گہری، میرے پھیپھڑوں تک جاتی ہے، واپس آتی ہے، اندر جو ٹاکسنز ہیں اس کو باہر پھینک کے اندر میرے سارے اس کو کلینزنگ کر رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ہم امیجنیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا یہ جو لمبی فون کالز ہوتی ہیں، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، غیر ضروری اور طویل ملاقاتیں،
اول تو کام کے وقت پہ ملاقاتوں سے گریز کریں، اور اگر کوئی ملاقات کرنی پڑ گئی ہے یا فون پہ بات کرنی پڑ گئی ہے تو اس وقت کم از کم مختصر بات کریں گے، یار ہم بعد میں بات کر لیں گے، بقیہ ملاقات بعد میں فارغ وقت میں، بقیہ جو فون پہ بات ہے وہ بعد میں، ابھی مجھے لیٹ می ورک۔ اور پھر سوشل میڈیا سب سے بڑا ٹائم کلر ہے، سوشل میڈیا سب سے بڑا ٹائم کلر ہے، یہ اتنا بڑا ٹائم کلر ہے کہ حیران کن۔ سوشل میڈیا کو کوئٹ کر دیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس کو اپنے ایوننگ پہ رکھ لیں کہ یار میں جب میرا کام نہیں ہوگا، جب میں کام نمٹا چکا ہوں گا، تو اس وقت جو میرے ٹائم ضائع کرنے کی جو ٹائم ویسٹنگ جو ایپس ہیں، میں پھر اس وقت ان پہ جاؤں گا۔ اور پھر آخر میں نے عرض کیا کہ جی اتنی ہائی کوالٹی آپ دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کام ہی نہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔